السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت گہرے بادل آ رہے ہیں، یہ پیچھے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بہت گہرے بادل آ رہے ہیں، اور ابھی بالکل ابھی تھوڑی دیر تک ہی بارش ہو جائے گی۔ اور میں نے آج صبح کی صرف ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی، کیونکہ میرے نا ادھر داڑھ میں تکلیف تھی، جو عقل والی داڑھ ہوتی ہے، عقل تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی ہوں کٹ دیو، تھوڑی عقل ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ جناب عقل والی داڑھ میں نے نکالی ہے، پھر وہ سن کرتے ہیں تو 3-4 گھنٹے جو ہے نا وہ ایسے سویلنگ ہوتی ہے، تو میں نے اس لیے کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور اب کھانا پینا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے کہ جناب آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، یہ تھوڑا سا کیلے کا ملک شیک ہے، یہ اب میں پی رہا ہوں، اسی کی اجازت ہے۔ اور باقی جو ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ شہباز گل کا جو ہے وہ ریمانڈ کی آج پھر انہوں نے استدعا کی تھی کہ میں جی 7 دن کا ریمانڈ دیا جائے، تو جج نے کہا جی آپ نے ریمانڈ میں کوئی برآمدگی نہیں کی۔ ویسے یہ ان کی سستی ہے پراسیکیوشن کی کہ 4 دن کا ریمانڈ ہوا ہے نا، 2 دن کا، تو انہوں نے کچھ بھی برآمد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہی ایک پستول انہوں نے برآمد کروایا ہے، باقی اس سے کوئی انہوں نے چیزیں برآمد نہیں کی، تو جج صاحب نے کہا جی اور برآمدگی نہیں ہوتی، اور اس کو جیل بھیج دیا گیا پولیس سے، جو جوڈیشل جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اس سے ہٹا کے انہوں نے جیل بھیج دیا ہے۔ اب کل اس کی ضمانت کی درخواست دیں گے پی ٹی آئی والے، اور اس کو ضمانت پہ چھوڑیں گے۔ تو آج عمران خان کہہ رہا تھا جی کہ شہباز گل نے بڑی قربانی دی، امریکہ سے نوکری چھوڑ کے پاکستان کے لیے آیا ہے۔ جھوٹ ہے، بہت جھوٹ بولتے ہیں یار، قسم خدا کی۔ اور پھر جی اقوام متحدہ 2 ادارے پاکستان کے لیے حرکت میں آ رہے ہیں، سنیں۔ اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی گئی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو دہشت گردی کا پرچہ درج ہوا ہے وہ غلط ہے، اور ایک مجھے بار بار میسج آ رہے ہیں کہ جی اسرائیلی ٹی وی جو ہے، یہودیوں کا اسرائیلی ٹی وی، وہ عمران خان کی گرفتاری کے متعلق اور دہشت گردی کے متعلق اور آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ یہ پہلا کہتے ہیں جی پاکستانی ہے جس کے لیے یہودیوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو یہی تو ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہودی اس کے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کے لیے یہودی چینل پہ کچھ نہیں کہا گیا، اور اس کے لیے کہا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مولانا فضل الرحمان اور یہ لوگ کہتے تھے وہ ساری صحیح باتیں کرتے تھے۔ کل جی عمران خان کا بڑا اہم دن ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، کل کسی وقت بریکنگ نیوز آ سکتی ہے، اور کل عمران خان جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو دہشت گردی کی عدالت میں کل یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ 2 دن بڑے اہم ہیں عمران خان کے لیے۔ کل 25 تاریخ دہشت گردی کی عدالت نے ان کی بیل ہاں یا نہ کرنی ہے۔ 50% چانس ہے کہ وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی اگلی ڈیٹ پہ آؤ اور دوسرا پارٹی آئے، اور 50% یہ ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر 780 لگا ہے، 780 کی بیل بیفور اریسٹ نہیں ہوتی۔ میں عام روٹین کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آپ یہ اویل کر چکا ہے نا 3 دن جو ہائی کورٹ کے تھے، تو وہ انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسرا جو عمران خان کے لیے 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے عمران خان کو جو بلایا ہے، اگر ادھر عمران خان کہہ دیتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے، اور یہی کہے گا، وہ یہی کہے گا، تو ادھر ہی عدالت کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے معافی مانگی لیکن ہم آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کو سزا دیں گے، کوئی بھی 1 منٹ کی، 10 منٹ کی، 1 دن کی کنٹیمپٹ کی سزا ویسے 6 مہینے کی ہوتی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں 6 مہینے کی، تو اگر اس کو یہ سزا مل جاتی ہے عمران خان کو، تو
تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا، جیسے یوسف رضا گیلانی ہوا، جیسے طلال ہوا، جیسے دانیال ہوا، جیسے نہال ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 بندے نااہل ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے معافی مانگی تھی، لیکن عدالت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ معاف کرے کہ نہیں کرے۔ اس میں جو عدالت کے نوٹس کل آبزرویشن آئی ہے نا، وہ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے کہا جی اس طریقے سے تو یہ انارکی پھیلانا چاہتا ہے ملک میں، اور کوئی جو ہے نا وہ عدالت محفوظ نہیں ہے عمران خان کے اس دھمکی میں۔ میں حیران ہوں کہ لوگ جو ہے یہ پاکستان میں فسطائیت، فاشسٹ اور یہ انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے۔ پاکستان انتشار پارٹی PTI کہتے ہیں جی، پاکستان انتشار، تو اس کو جناب لوگ ابھی بھی اس کے ماننے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یوتھیے کہ اس نے جو زیبا کا نام لے کے اس کو دھمکی دی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اور ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی بھی مشتعل ہو کے کارکن جو ہے اس کو جا کے مار سکتا ہے، عدالت میں وہ بیٹھی ہے، اس کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اس طرح کا اتنا بونگا بندہ ہے یہ، خدا کی قسم۔ میں اس لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ اقتدار سے نکلا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے گھر میں نظر بند کر دو 3 مہینے کے لیے۔ آپ نے نظر بندی کے پہلے بڑے بڑے لیڈروں کو حافظ سعید صاحب ابھی بھی نظر بند ہے، خادم رضوی صاحب کو آپ نے نظر بند کیا ہوا تھا، ان کے کیا قصور تھے؟ نقص امن یہ آپ لکھتے تھے کہ جی نقص امن کے تحت ہمیں ایک خدشہ ہے، تو وہ یہ جو سارا پھیلا رہا ہے اس کو آپ تقریروں کی اجازت، تقریروں کا بھی میں نے آپ کو کتنا عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی تقریر پہ پابندی لگائی جائے، وہ لیکن اس طرح پابندی نہیں لگی جو ایسے نواز شریف کی لگی ہے۔ اس کی تقریریں آ رہی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں ARY پہ۔ میں خود ابھی یہ نیٹ پہ سن رہا تھا، نیٹ پہ ARY پہ پوری وہ لائیو دکھا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ انتشار پہ آ گیا ہے، وہ اس کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو کل عمران خان کے لیے دن بڑا اہم ہے۔ اگر عدالت دہشت گردی کی عدالت، عام طور پہ دہشت گردی کی عدالت سے ضمانتیں نہیں ہوتی، ہائی کورٹ میں جا کے ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی کی عدالت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو ضمانت کا آپشن ہی انہوں نے ختم کیا ہوا تھا، اب شاید کو انہوں نے دوبارہ ڈال دیا ہے، تو وہاں پھر ہمیں ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں یہ عمران خان کے لیے 2 دن جی بڑے اہم ہیں، کل 25 تاریخ اور 29 تاریخ، یہ ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو ہے وہ بلوں میں جو کمی ہوئی ہے وہ آج سے آپ کو بتا دیں ہم کہ ابھی آپ کا اگر بل بجلی کا آیا ہوا ہے نا، ابھی آپ SDO کے دفتر چلے جائیں، وابڈا کے دفتر چلے جائیں، اور وہاں وہ جتنا آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ کا وہ ہے نا، وہ ادھر ہی کانٹا مار کے آپ کا بل جو ہے نا وہ مائنس کر دیں گے، 2000 کی کمی کر دیں گے، 3000 کی، 4000 کی، جتنا بھی آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ فوری اثر ہوا ہے اور یہ لوگوں کو فوری ریلیف ملا ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ریلیف ملا ہے۔ اور دوسرا جناب، فکس ٹیکس بھی انہوں نے دکانداروں والا ختم کر دیا ہے، تو اب جو ہے وہ جو چھوٹے دکانداروں والا ٹیکس ختم ہو گیا، اس کے اوپر بھی فوری طور پہ عمل ہوا ہے، اب ٹیکس ویسے ہی آئے گا جیسے نارمل طریقے سے آتا ہے۔ اور ایک آخر میں بہت زیادہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی آگے اس کو کریں، سیلاب زدگان کے خدا کی قسم سین ویڈیو والے نہیں دیکھے جا سکتے۔ کوئی بچے ڈوب رہے ہیں، کوئی جانور ڈوب رہے ہیں، کوئی انسان ڈوب رہے ہیں، ان کے مکان ڈوب رہے ہیں۔ یار اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر پوری قوم کو لگ جانا چاہیے۔ اس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ جتنے مذہبی تنظیمیں ہیں، تحریک لبیک والے کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور بھائی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کا NGO والا کام ہونا چاہیے، عوام کی خدمت، چاہے اقتدار ملے یا نہ ملے۔ اقتدار
نہ ملے تو بھی عوام کی خدمت کریں. ان کے پاس ٹیم ہوتی ہے پوری, ہر علاقے میں بندے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر لگا دو, سب کو لگا دو اس کے اوپر, اور اس کو آگے سے آگے پھیلاؤ تاکہ سیلاب زدگان کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ بتایا جائے. سارے عمران خان کے اور یہ سیاسی جلسے جلوسوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں, تو میں یہ خصوصی طور پہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے پھیلایا جائے اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی کھلے طریقے سے بھرپور طریقے سے امداد کی جائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, خدا حافظ.